بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اگر مقصد اول مرفوعات میں بحث ہو گئی. کل مرفوعات کتنے تھے آگا یہ زیدی؟ ایک بڑھا دیا، زیدی ہے، مصرنی ہے، سید ہے، بڑا ہے تو اچھا 8 تھے. تو گنو آگا یہ محسن. فاعل نائب فاعل کی مبتدا خبر اس میں کہتے ہیں اس میں کہہ رہا ہوں کانا مشبہتان بالفعل کی جو ہے خبر ہے، ٹھیک ہے. اگر اس میں کانا اور لا نفی جنس کی جو خبر ہوتی ہے ایک رہ گئی. المقصد الثانی، دوسرا مقصد فی الاسماء المنصوبات، ان اسماء میں ہے جن کو نصب دیا جاتا ہے یعنی منصوب ہوتے ہیں. اگر یہ نئی بحث ہے، آپ لوگوں نے یہ اس کو نہیں پڑھا ہے، یہ نئی بحث ہے. وہی باقی صداقت میں پڑھا ہے، اس کے لیے مفروغ نہ ہے. وہی 12 قسما، یہ کتنے قسم ہے آغا منصوبات؟ 12 10 کہہ رہا ہے آغا. 12 تو سنو یار، یہ 12 یاد ہونا چاہیے. 12 قسم ہے. پہلا قسم المفعول المطلق، ایک مفعول ہے ہر وقت منصوب ہوتا ہے. والمفعول به، مفعول به بھی ہر وقت. وفی، مفعول فی بھی ہر وقت. واللہ، مفعول لہ بھی ہر وقت منصوب ہوتا ہے. ومع، مفعول مع بھی ہر وقت منصوب ہوتا ہے. والحال، حال بھی منصوب ہوتا ہے. والتمیز، والمستثنى، مستثنى بھی منصوب ہوتا ہے. وخبر کانا واخواتها، کانا کی خبر اس کے معنی نظائر. واسم ان واخواتها، ان کا اسم اور اس کے مثل، ان کے اسم بھی منصوب ہوتا ہے. والمنصوب باللتی لنفی الجنس، اور وہ چیز جس کو نصب کیا جاتا ہے لا نفی ہے یعنی لا نفی جنس کا اسم. وخبر ما ولا المشبہتین بلیسا، ما اور لا کی خبر جو کہ دو یہ ما اور لا شباہت رکھنے والے ہیں لیسا کے ساتھ. یہ منصوبات 12 ہو گئے. مرفوعات 8، منصوبات 12. القسم الاول المفعول لیکن یہاں تمیز سے کون سا مراد ہے وہ بتائے گا بعد میں. صحیح. آغا کہتا ہے اشکال تمیز کیوں لایا، حالانکہ 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز مجرور ہے، 100 کی تمیز مفرد مجرور ہے. اس کے نظر میں کون سی تمیز مراد منصوب ہے وہ بتائے گا تفصیل میں. قسم اول المفعول المطلق، بس مفعول بے کو پہلے نہیں لایا، مفعول اللہ کو نہیں لایا، مفعول فی کو نہیں لایا، مفعول مع کو نہیں لایا. حالانکہ مفعول بے مہم ہے، اس کو نہیں لایا. صاحب ہدایہ نے مفعول مطلق کو لایا. اگر اس کی بحث کو کیوں پہلے آپ نے لایا؟ مفعول بے کی میں بحث چھیڑنی چاہیے. کہتا ہے کہ ہاں، کیونکہ لفظ مفعول استعمال ہوتا ہے بغیر کسی قید کے. نہ بہ کا ایک قید ہے، نہ لہ کا قید ہے، نہ فی کا قید ہے، نہ مع کا قید ہے. بغیر قید کے لفظ مفعول اس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے. اسی لیے میں نے پہلے لایا. پس صاحب ہدایہ نے جو پہلے لایا ایک توجیہ ذکر کیا. کیا ذکر کیا آغا؟ اس نے توجیہ ذکر کی کیونکہ مفعول بے اور مفعول مطلق ان کو نہیں لایا، کیونکہ فقط مفعول کو لایا ہے. فقط مفعول کو لایا، فقط مفعول کو لایا. کیا نہیں سمجھے؟ کیونکہ لفظ مفعول استعمال ہوتا ہے. پہلے سوال کیا کیا، پھر اس کے بعد یہ جواب میں کیا کہا ہم نے یہاں پہ؟ آپ نے کہا اگر مفعول کو مفعول مطلق کو پہلے کیوں لایا؟ ہاں، اس کی بحث کو پہلے کیوں چھیڑا قسم اول میں؟ مفعول بہ کو کیوں نہیں لایا؟ کیونکہ یہ مفعول مطلق ہوتا نہیں، یعنی قید سے خالی ہوتا ہے. ہاں، یعنی لفظ مفعول
لفظ میم فے عین واو لام مفعول اس مفعول مطلق کے لیے استعمال ہوتا ہے بغیر کسی. صحیح ہے. اسی لیے اس کو بعد میں لایا نا. بے قید ہے، مفعول فی میں فی قید ہے، مفعول بے میں بے قید ہے. آغا مرید باہر دیکھ رہے ہو، پتہ نہیں کوئی خاص خبر ہے. اچھا، اور یہ بھی ذہن میں رکھو آغا، کوئی بھی فعل جو متعدی ہوتا ہے نا مفعول بہ کی ضرورت ہوتی ہے. باقی فعل کے متعدی ہونے کے لیے مفعول مطلق کی ضرورت نہیں. یہ فعل لازم میں بھی مفعول مطلق آتا ہے، مفعول فی آتا ہے، مفعول مع آتا ہے، مفعول لا. فعل لازم ہو تو بھی اس فعل لازم کے ساتھ یہ مفاعل آتے ہیں سوائے مفعول. بس میں یوں بیان کروں بہتر ہے، متعدی کی جو علامت ہے وہ مفعول بہ ہے، بقیہ مفعول متعدی کے علامات نہیں ہے. چلو المفعول المطلق. اگر مفعول مطلق کیا ہے؟ تعریف وہو مصدر. مفعول مطلق ہر وقت مصدر ہوتا ہے. بمعنی فعل، اس فعل کے معنی میں آتا ہے جو مذکور قبلہ، اس مصدر سے پہلے جو ذکر کیا گیا ہے. مصدر مفعول مطلق خود مصدر ہوتا ہے، لیکن یہ مصدر ہم معنی ہوتا ہے اس فعل کا جو اس سے پہلے، اس کا ہم معنی ہونا ضروری ہے. بمعنی فعل، اس فعل کا معنی رکھتا ہو جس فعل کو اس مصدر سے پہلے ذکر کیا گیا ہے. صحیح ہے. پس مفعول مطلق اول شرط یہ ہے کہ مصدر ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مصدر ہم معنی ہو اس فعل کے ساتھ جو اس مصدر سے ہم معنی ہونا شرط ہے، چاہے لفظ میں بھی مطابقت ہو یا نہ ہو. لفظ میں بھی ایک جیسا ہو یا نہ ہو، معنی ایک جیسا ہونا ضروری ہے. اب مبشر کیا کہا؟ اگر یہ کہا کہ فعل کا جو معنی ہوگا نا، کیا بولو آپ. وہ چیز ہے نہیں ہے. اور کہہ رہا ہے کہ مصدر یعنی اس فعل کے معنی کے ساتھ ہوتا ہے، مصدر کے جو مصدر سے پہلے اس معنی کو ذکر کیا گیا. سمجھ میں نہیں آیا، سمجھ میں نہیں آیا. آغا مہتاب بتائے گا. بسم اللہ. یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مصدر، یہ مصدر ہے بے معنی فعل مذکور قبلہ، یعنی اس فعل کا معنی رکھتا ہے جو اس سے پہلے مذکور ہے. یعنی احسان، کس سے پہلے؟ یعنی اس سے کیا کہتے ہیں مصدر سے نا، یعنی پہلے ذکر ہو وہ اس کی معنی رکھتا ہے. یعنی مفعول مطلق آغا یہ مولائی کہہ رہا ہوں، مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے. کیسا مصدر؟ ایسا مصدر کہ جو ہم معنی ہوتا ہے اس فعل کے ساتھ جو اس سے پہلے ذکر ہو گیا. پس معنی میں متحد ہونا واجب ہے، لفظاً متحد ہو یا نہ ہو. ابھی ٹھہرو دیکھتے ہیں. وہ ہوا یہ مفعول مطلق مصدر ہے بمعنی فعل، اس فعل کے معنی میں جو مذکور، جس فعل کو ذکر کیا گیا ہے قبلہ مصدر سے. ہم مصدر کو کیوں ذکر کرتے ہو؟ فعل کے بعد جو ہم معنی ہے وہ فعل اور مصدر ہم معنی ہے. اس فعل کے بعد فلسفہ کیا ہے مصدر ذکر کرنے کا؟ مفعول مطلق کو کیوں لاتے ہو؟ کہتے ہیں وہ یذکر للتاکید، بس اوقات ذکر کیا جاتا ہے تاکید کے لیے. ضربت ضربن، دیکھو ضربت فعل فاعل، ضربن مفعول میں نہیں کہو گے. مفعول مطلق شرائط مفعول مطلق ہے. شرائط یہ ہے کہ اولاً مصدر ہے ضربن، اور دوسرا ضربت کے ساتھ ہم معنی بھی ہے اور لفظاً بھی ایک جیسا ہے. اور یہاں پہ کیوں لائے ہیں؟ تاکید کے لیے. میں نے مارا ضربن، مارنا،
یعنی میں نے مارا اصل معنی ضربتو کے معنی میں ہے. ضربتو ضربن کا معنی کیا ہے؟ تاکید کا معنی اسی فعل کو 2 دفعہ تکرار کرنے کے معنی میں. ضربتو ضربن کا کیا معنی؟ ہاں ضربتو میں نے مارا تاکید ہوتا ہے نا اسی کی طرح. پس تاکید کے لیے آیا. پس جہاں پہ بھی تاکید ہو پہلے والے کو 2 دفعہ تکرار کرتے ہیں. ضربتو فعل و فاعل، ضربن مفعول مطلق، مفعول به نہیں کہو گے. ہاں شرائط مفعول مطلق ہے، مصدر ہے اور یہ فعل کے ساتھ ہم مانا ہے. دوسرا ہدف مفعول مطلق ذکر کرنے کا وَلِبَيَانِ النَّوْعِ، اور نوع کو قسم کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. نوعیت، کیفیت. صرف میر میں پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا؟ اذاں. بیان نوع کے لیے کون سا وزن آتا تھا؟ نوع اور کیفیت بیان کرنے کے لیے. نوعیت اور کیفیت. احسن. فعلتن اور فعلتن مرہ کو بیان کرنے کے لیے. فعلتن نوعیت اور کیفیت کو بیان کرنے کے لیے. پس کہتا ہے مفعول مطلق کبھی نوعیت بیان کرنے کے لیے آتا ہے. وَلِبَيَانِ النَّوْعِ نَحُ جَلَسْتُ جِلْسَةً عَارِيًا، میں بیٹھا ایک بیٹھنا جو کہ ننگا. آری ننگ کو کہتے ہیں. آرین یعنی تنوین دیا آپ نے، آرین. یہ نہیں جلستن کے لیے الف لام داخل ہے. نہیں غلط ہے. جلستن کے لیے صفت ہے یا حال ہے. میں بیٹھا ایک بیٹھنے کی طرح در حالی کی کیا ہو آگا وہ ننگا ہو. آرین ہونا چاہیے. پس جلستن مثلا جو ہے کیا؟ جلستو فعل فاعل، جلستن مفعول مطلق. صحیح ہے. جلستن مفعول ہے کیونکہ کیفیت کو بیان کر رہا ہے. صفت موصوف مل گیا وہ ہوگا. ہاں صفت موصوف مل کے اس کے لیے مفعول مطلق. وَلِبَيَانِ بس مفعول مطلق کبھی عدد کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. عدد کے لیے وہاں پہ کیا وزن ذکر کیا تھا؟ ضربتن. کا جلست جلستن او جلستین او جلسہ. ایک بول جلستن اور جلستین نہیں لکھا ہوا. جلستن کہا تھا آپ نے، صرف میں پڑھ لیا دیگر عدد کے لیے. یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. پرنٹنگ میں پرابلم ہو گیا. ہاں پرنٹنگ میں جلست جلستن او جلستین او جلسات. جلست جلستن میں ایک دفعہ بیٹھا. جلست جلستین 2 دفعہ. جلسات بہت. جلست فعل فاعل، جلستن مفعول مطلق. جلست فعل فاعل، جلستین مفعول مطلق. جلست فعل فاعل، جلسات. کیا اعراب دیا؟ جلستو دھیرو. ہاں کس کو؟ جلسات پہ کیا اعراب دیا؟ جلساتین. کیوں؟ جلستو ادھر جلست نہیں لکھا ہوا ہے. جلسہ تو پڑھیں گے جمع جمع. اور جلستین ہے اور جلساتن. جلساتین کیوں؟ یہ ہے کیا کہتے ہیں مسلمات جلساتن ہیں؟ مسلمات جمع مونس کا رہنا میرا کیا اعراب آتا ہے اس میں؟ آج ہم مونس کا اعراب ہے نا کیا کہتے ہیں رفعی حالت میں اگر ضمے کے ساتھ اور نسبی اور جہری حالت میں یہ کیا کہتے ہیں فتح کے ساتھ. نہیں اگا یا یا ما قبل مکسور. نسبی اور جہری حالت میں الف اگا الف مکسور. بولو مسلمات بھی بول رہا ہے. اور رفعی حالت میں یہ کیا کہتے ہیں وہ الف ہے نا استادی کرو ان کے لیے جو مجردین ہے نا مفخوری کر رہے ہیں. بولو رفعی حالت میں اگر یہ ہوگا ضمہ اور نسبی اور جہری حالت میں کسرہ. یہاں بیٹھ کے دیکھو یار غیر مجرد ہے. ہاں یہ لوگ فقط سونے میں لگا رہے ہیں. مویل دیکھو وہ ان سے آگے جا رہا ہے. واقعا شرم کی بات ہے. آقی کی موبائل سے نہیں آیا. آقی کی موبائل سے نہیں آیا. کون ہے؟ اچھا پھر وہ پھر خراب ہے پورا جو ہے. اس وقت کیا ہوگا پتہ نہیں. وقد یکون آغا. پس یہ کہا کہ دیکھیں مفعول مطلق کے 3 قسم ہوئے: تاکیدی، نوعی، عددی.
ابھی آ جاؤ. وقد يكون من غیر لفظ الفعل. کبھی مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ اسی فعل کے لفظ کے غیر سے ہوتا ہے. لفظ میں متحد. دیکھو جو بھی مثال لایا ہے لفظ میں بھی متحد ہے، معنی میں بھی. ضربت ضربن، جلست جلستن، جلست جلستن. دیکھو لفظ میں بھی ایک ہے جلستن جلستن جلستو کے ساتھ، ضربت ضربن لفظ اور معنی میں متحد ہے. ابھی آقا یہ آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ مفعول مطلق میں ہم لفظاً ہم معنن فعل کے ساتھ متحد ہونا شرط، معنی میں ہونا شرط ہے. کبھی لفظ میں متحد نہ ہو لیکن ہم معنی ہو تو کوئی مشکل نہیں. اس کے لیے مثال قعدت جلوساً، بیٹھنا. جلوس اور قعدہ کا معنی ایک ہے لیکن لفظ الگ ہے. قعدت فعل فاعل، جلوساً مفعول مطلق ہے. میں بیٹھا، بیٹھنا تاکید ہے، دیگر تاکیدی ہے. یہاں پہ نوعی تو نہیں ہے، عددی تو نہیں ہے، بس کیا معنی ہوگا؟ تاکیدی. قعدت جلوساً. اگرچہ بعض آپ لوگ بعد میں پڑھ لیں گے، فقط ذہن میں رکھے قعدہ بیٹھنا اس کو کہتے ہیں جو کھڑا ہے اس سے بیٹھ جائے اس کو کہتے ہیں قعدہ فصل، کیونکہ عربی لغت فصیح ہے. اور جلسہ اس کو کہتے ہیں جو لیٹا ہوا ہو وہ کھڑا ہو جائے تو اس کو کہتے. فرق ہے قعدہ اور جلوس میں معنی میں، لیکن ان دقیق ان چیزوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں. اور میں عوام میں دونوں کا معنی ایک ہے اگرچہ لفظ متحد نہیں ہے. وقد يحذف فعله لقیام قرینۃ جوازا. آغا مظفر سویا تو نہیں ہے؟ آغا اس ہم نے کہا مصدر سے پہلے فعل کا ذکر ہونا ضروری ہے، ہم معنی ہو لیکن لفظ متحد ہو یا کہتے اس لفظ کو اس فعل کو کبھی حذف کیا جاتا ہے، جائز ہے. اس فعل کو کبھی حذف کرنا جائز ہے. کس کو آغا محسن؟ فعل کو. اور یہ مفعول مطلق تاکیدی میں جائز حرام ہے، کیونکہ وہاں تاکید ہی اس وقت ہوگا جب اس سے پہلے فعل ذکر ہو تو تاکید، فعل ذکر نہیں ہو تو پھر تاکید معنی ہی نہیں رکھتا. بس فعل کا حذف کرنا جائز ہے. کہاں پہ جائز ہے؟ کہاں پہ؟ عددی اور نوعی ہو. احسان. مفعول مطلق عددی اور نوعی میں جائز ہے، تاکیدی میں حرام ہے. آغا یہ محسن بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر کس کو حذف کرنا؟ کہاں پہ حذف کر لیں گے؟ ہاں کہتے کب حذف کرو گے؟ جب قرینہ، چاہے قرینہ حالیہ ہو قرینہ مقامیہ ہو. صحیح. وقد يحذف فعلہ، کبھی حذف کیا جاتا ہے فعلہ اس مفعول مطلق کے فعل کو. کیوں؟ لقیام قرینۃ، کیونکہ قرینہ قائم ہے. ابھی کہتے ہیں کہ یہ حذف جوازن مربوط بحذف ہے، کبھی اس فعل کو حذف کرنا جائز ہے، در حال کی جائز ہے. کقولک للقادم، کبھی واجب ہے، وہ آئے گا، جائز کا بتا رہا ہے. جیسا کہ جو آنے والے ہیں نا باہر سے، آپ نے مہمان ہمارے محسن ویلکم کے لیے بیٹھتے ہیں نا، آنے والے باہر خاص ڈیکوریشن میں اس کے لیے ہے. کا قول کا آپ کا قول ہے للقادم جو باہر سے آنے والے کے لیے. خیر مقدم کہہ دو، ویلکم کہتے ہو، خوش آمدید. قادم آنے والا. قدم الحاج، وہی قدیمہ کا قادم ہے. دیگر آپ کسی لفظ کے معنی کو جو ہے نا اگر مزید فی کے باب میں معنی مشکل ہو تو ثلاثی میں لے جاؤ، ثلاثی میں مشکل ہو تو ماضی میں لے جاؤ تو وہاں پتہ چلتا ہے. قادم آنے والے کے لیے آپ کا قول ہے خیر مقدم. اصل میں کیا ہے آغا؟ قدمت قدوما. میرے ساتھ دے دو ابھی. خیر مقدم میں کیا ہوا آغا؟ خیر آپ کام ہے. ہاں مقدم من، یہ خیرہ اصل میں ہے قدمتا قدوما، قدوما خیر مقدم.
ابھی کہتے ہیں آغا خیر مقدمین کا مفعول یہ عامل حذف ہوا ہے، فعل حذف ہوا ہے، جائز بھی ہے. قرینہ حالیہ جو آنے والے کے لیے کہتے ہیں، قرینہ حالیہ حال ہے، باہر سے آ رہا ہے خیر مقدمین، نہیں کہتے ہیں قدیم تقدوما خیر مقدمین. مختصر و مفید کے لیے عرب کیا کہتے ہیں؟ تلان، اس کو حذف کرتے ہیں، اس کو حذف کی اپنی وجہ کیا تلانی ہوتا ہے سر؟ ہاں اسی لیے خیر مقدمین. ابھی کہتے ہیں آقا خیر کا عامل حذف ہوا ہے، قدیمتا جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ قرینہ حالیہ موجود ہے. قدیمتا جو آ رہا ہے خود وہی قرینہ حالیہ ہے جو آنے والے کے لیے اصل ہے قدیمتا قدومن خیر مقدم. ابھی کہتا خیر تو مصدر نہیں ہے. ہم نے کہا مفعول مطلق کا فعل حذف ہوتا ہے، لفظ خیر مصدر. ہم نے مفعول مطلق کیا ہوتا ہے کہا سب سے پہلے؟ مصدر ہو. اگر مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے تو خیر مصدر نہیں ہے، یہ اس میں تفضیل ہے. آپ کس طرح کہتے ہو مفعول مطلق کا فعل حذف ہوا ہے؟ خیر کا فعل بے شک قدیمتا حذف ہوا ہے، قرینہ حالیہ ہے، جائز ہے، لیکن خیر مصدر نہیں ہے. جب مصدر نہیں ہے تو مفعول مطلق ہے ہی نہیں. کہ آغا اللہم بیر بیر سائیں جو خیر ہے نا، خیر نے کبھی آپ نے سنا نہیں مضاف مضاف الیہ سے کبھی کسب تانیث کرتا ہے، کبھی کسب تذکیر. صحیح، مضاف مضاف الیہ سے مؤنث کو کسب کرتا ہے، کبھی مذکر کو. اسی طرح کہتے ہیں خیر نے مقدم کس کا صیغہ ہے آغا؟ مصدر میمی ہے. یار کیا ہو رہے ہو آپ؟ مفعول کے وزن پہ آتا ہے نا، مصدر میمی ہے. کہتے ہیں خیر مقدمی، خیر نے اس مصدر سے کسب مصدریت کیا ہے. یا قدومن کے لیے خیر صفت ہے. خیر کس کے لیے صفت ہے؟ قدوم کس کا صیغہ ہے؟ مصدر ہے. قدیم یقدم سے قدوم مصدر ہے. یا موصوف سے کسب مصدر کیا ہے، یا مضاف الیہ، یا جو مضاف الیہ سے کسب کیا ہے. خیر اضافہ ہوا ہے مقدم کی طرف، بس یا مضاف الیہ سے خیر نے کسب مصدر کیا ہے، یا خیر چونکہ صفت ہے قدومن کے لیے اس موصوف سے کسب مصدر کیا ہے. بس آپ کہہ رہے کہ آغا آپ غصہ نہ خور، آپ جو کہہ رہے تھے مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے اور اس کا فعل حذف ہوتا ہے، تو خیر کا قدیمتا حذف ہوا لیکن مصدر نہیں ہے. اشکال کیا؟ تو کیا جواب دو گے آغا؟ کیا جواب دو گے؟ خیر جو ہے نا سنو یار، توڑ پھوڑ کے کیا کہہ رہے ہو؟ بولو جلدی، بولو زیدی. کون؟ آپ بتاؤ. اگر ہم نے کہا نا کہ خیر جو ہے وہ مصدر نہیں، نکال سے پہلے فعل اس کا ہونا ضروری ہے، تو مصدر نہیں. ہم نے کہا کہ یا تو خیر ہے اس کے جو برابر مصدر میمی ہے، اس سے کسب تعریف کیا ہے، کسب مصدر کیا، مصدر کیا، یا اس کے جو برابر اس سے پہلے اس کی صفت آئی ہے قدومن، اس سے جو کسب. بس خیر مصدر ہوا، مصدر ہوا. یا قدومن موصوف سے کسب مصدر کیا. قدومن موصوف خیر مقدمین مضاف مضاف الیہ صفت ہے، یا خیر نے مصدر مضاف الیہ سے کسب. ابھی خیر ہوا مصدر، مصدر ہونے کے بعد اس کا عامل کیا ہوا ہے؟ عامل حذف ہوا ہے. قدیمتا عامل حذف ہوا ہے. کیوں؟ قرینہ حالیہ ہے جو آنے والے کے لیے خیر مقدمین کہا جاتا ہے. تو بس ابھی آپ کے لیے کہتے ہیں خیر مقدمین، خیر مقدمین کہتے ہیں. اگر خیر مقدم کیوں منصوب ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے گا، آپ کہو گے مفعول مطلق ہے. صحیح، کس طرح مفعول مطلق خیر مقدم؟ یہاں پہ عامل حذف ہے. کیا ہے؟ قدیمتا، قدیمتا قدومن خیر مقدمین ہے. تو آپ سے پوچھے گا آغا چلو خیر کا عامل فعل حذف ہوا قدیمتا، ابھی خیر تو مصدر نہیں ہے، مفعول مطلق مصدر ہونا چاہیے. تو آپ کیا کہو گے؟ یا
بولو زیدی. خیر مصدر نہیں ہے تو خیر اولا ہماری بحث کس میں ہے؟ مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے، واجب نہیں ہے. اس کے لیے مثال کیا لائے؟ بولو مثال کیا لائے؟ خیر مقدم ہے خیر مقدم. یہاں پہ عامل کیا حذف کیا ہے؟ فعل حذف کیا کیا ہے وہ؟ قدم تو قدومن قدیم تو قدومن کو حذف کیا ہے. تو آپ نے حذف کیا، کیوں حذف کیا؟ کیا قرینہ ہے؟ حالیہ موجود قرینہ حالیہ ہے، اس لیے حذف کرنا جائز ہوا. ابھی آپ سے پوچھیں کہ قدومن تو خیر تو مصدر نہیں ہے، مفعول مطلق مصدر ہونا چاہیے. وہ کہہ رہے کہ یا تو اس نے مضاف مضاف الیہ سے قصد کیا ہے یا پھر مضاف مضاف الیہ سے نہیں، مضاف الیہ سے وہ قصد کیا ہے یا پھر اس نے صفت موصوف سے ماں سے قصد کیا ہے. دیکھو الفاظ، خیر نے مضاف الیہ سے قصد کیا ہے یا خیر نے موصوف سے، صفت موصوف مضاف مضاف الیہ دونوں نہ ایک ساتھ نام نہیں لو. خیر خود مضاف ہے، مضاف الیہ سے قصد کیا مقدم، یا خیر صفت ہے موصوف سے. دیکھو اگر قولک للقادم خیر مقدمین کے تو اے قدمت قدوما فخیرو اسم تفضیل. خیرون کیا ہے آگا؟ اسم تفضیل ہے. ومصدریتہ، اس خیر کا جو مصدریت ہے، تقدیر اشکال کرو آپ. اگر خیر اسم تفضیل ہے تو کیسے مصدر ہوا؟ جواب، ومصدریتہ جواب ہے. اس خیر کا مصدر ہونا بے اعتبار الموصوف ہی، موصوف کے اعتبار سے ہے. اویل مضافی الیہ، مضاف الیہ کیا ہے؟ موصوف اور مضاف الیہ. وہو مقدم او قدومن ہے. ووجوباً، اور کبھی اس مفعول مطلق کا جو فعل ہے اس کو حذف کیا جاتا ہے واجبی جوازن پہ عطف. یہ سماعن، یہ سماعی ہے، قیاسی قانونی نہیں ہے. کلام عرب سے جہاں سے سنا ہے اسی پہ. مثلا کیا؟ شکرن، شکرن کہتے ہیں، اصل شکرتو شکرن. یہاں شکرتو کو حذف کرنا واجب ہے. کیوں؟ عرب سے سنا، کوئی دلیل نہیں ہے. سقین، سقاک اللہ سقین، سقاک اللہ سقین. یا رعین، رعاک اللہ رعین. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الاطہار.